नवाज से तिलावत करना। اللهم صل على محمد وآل محمد۔ तादाद आपकी बेशक कम है, लेकिन एक आखिरी गुजारिश, सलवात ऐसी पढ़िए कि जो हजरात बाहर बग़ैर किसी मकसद के खड़े हैं, आपकी सलवात की आवाज़ उन्हें फर्श अज़ा तक खींच लाए। اللهم صل على محمد وآل محمد۔ इजाज़त है हुज़ूर, मैं بسم اللہ۔ नौकरी का आगाज़ करूँ। वैसे तो आपका इस वक्त बैठ रहे नहीं मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है, क्योंकि ये वो वक्त है जब बाकी के 72 फ़िरके अपनी 60-70% नींद पूरी कर चुके हैं, ہاں लेकिन आपका बैठना यही कमाल है कि मुझे जो मौजू हुक्म हुआ है मैं कोशिश करता हूँ उसके 2-4 अल्फाज आपकी बारगाह में पेश कर सकूँ। ये ज़ाकिरी मेरी सदका है उसके खुतबों का। واہ 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 واہ۔ बंदे ढेर सारे बैठे हों और उसमें से 10, 15, 20, 25 ना बोलें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब बैठे थोड़े से हों तो उनमें से जो एक भी ना बोले वो ज़ाकिर की आंख में बहुत चुभता है। तो जो बंदा जब बैठा है रात के 12 बजे तक वजह इसके लिए यकीनन बैठा है, तो अगर वो शरीक हो जाए तो चलो उसका भी एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, मुझ मिस्कीन की भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। ये ज़ाकिरी मेरी सदका है उसके खुतबों का, واہ واہ۔ ये शै हुसूल विलायत के बाद मिलती है। واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے؟ ہاتھ کھولیں گے تو بھائی شاید واہ واہ۔ داد دینے کہ بندے ہاتھ والا بندہ میں نے زندگی میں داد دیتا ہوں نہیں دیکھا۔ واہ۔ یہ ذاکری کو جو حکم و فضائل علی کی اس بیٹی کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں کہ جس کا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ وہ 18 بیٹوں کی موجودگی میں علی جیسے باپ کی زینت ہے۔ اس لیے تھوڑا سا آپ سفر کریں گے تو میرا سفر کیا ہوا آسان ہو جائے گا۔ یہ ذاکری اچھا، اگر آپ جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں اگر آپ محسوس نہ کریں تو تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تاکہ مجھے زیادہ دور تک میری نظر کو سفر نہ کرنا پڑے، آپ ہی سب سے دور بیٹھے ہیں۔ یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا، واہ واہ۔ یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا۔ محسوس تو نہیں کیا بھائی جناب نے؟ یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا، یہ شے حصول ولایت کے بعد ملتی ہے۔ آخری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں اور میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا، یہ شے حصول ولایت کے بعد ملتی ہے، اور میں جب بھی زینب کبریٰ پہ شعر کہتا ہوں مجھے بطول کے بیٹوں سے داد ملتی ہے۔ مل کے بولو حیدری کیا کہنا؟ یہ ذاکری میری صدقہ ہے اس کے خطبوں کا، یہ شے حصول ولایت کے بعد ملتی ہے۔ میں جب بھی زینب کبریٰ پہ شعر کہتا ہوں مجھے بطول کے بیٹوں سے داد ملتی ہے۔ کیا کہنا؟ ماشاءاللہ کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرما ہے جن کی ساری زندگی ذکر حسین سنتے سنتے سناتے سناتے کرتے کرتے کرواتے کرواتے گزر گئی ہے۔ ایک سوال ہے میرے پاس، اس کا جواب نہیں، میں سوال آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب کبھی اس کا جواب آیا مجھے اس کا جواب دیجیے گا، میں شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ حسینیت کے کرم سے ہی باقی ہے قیوم۔ کیا کہنا؟ چلیں میں آپ کو خود کہہ لیتا ہوں، تمہارا مصرع اچھا تھا، جیتے رہو۔ خوش رہو۔ حسینیت کے کہرے درویش بر جانے درویش، کیا کروں، مجھے تو داد چاہیے مصرے کی۔ حسینیت کے کرم سے ہی باقی ہے قیوم، حسینیت کے میں ڈھیر سارا نظام چھوڑ کے آیا ہوں صرف آپ کی محبت میں، تو اگر میری بات ضائع ہوگی تو پھر بہتر تھا میں وہی پڑھ لیتا۔ حسینیت کے کرم سے ہی باقی ہے قیوم، حیات گزری ہے سامان لا الہ کرتے، اور میں سوچتا ہوں کہ زینب اگر نہیں ہوتی تو زندہ رہنے کی خاطر حسین کیا کرتے ہیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ، جیو جیو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ جیتے رہیے۔ حسینیت کے کرم سے ہی باقی ہے قیوم، حیات گزری ہے سامان لا الہ کرتے، میں سوچتا ہوں کہ زینب اگر نہیں ہوتی تو زندہ رہنے کی خاطر حسین کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ایک مسئلہ جو ہے جس میں عقیدہ پہ ناسور بن چکا ہے،
چلیں تھوڑا سا اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. صحن علی میں آنے کا پہلا اصول ہے. صحن علی میں آنے کا پہلا اصول ہے. ابھی تک 2 قطعات میں نے پڑھے, آپ اپنے موڈ مزاج کے مطابق بولتے رہے. مجھے مصرے پہ توجہ بھرپور چاہیے, داد آپ کا دل خود کرے گا تو دینی ہے, زبردستی کی نہیں دینی. صحن علی میں آنے کا پہلا اصول ہے کون سا؟ جو اس میں آ گیا ہے وہ پہلے رسول ہے. مجھے دیکھیں گے تو دل کرے گا داد. صحن علی میں آنے کا, اب جو مجھے چھوڑ کے لائف دیکھ رہا اس کا کہاں دل کرے گا داد دینے کو. صحن علی میں آنے کا پہلا اصول ہے. میرے بادشاہ مصطفیٰ نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد کلنا جو نہیں بول رہا ہے یہ فرمان نہیں کلنا وکلنا محمد. اب مولوی صاحب ایسے شرارتی پائے گئے ہیں, انہوں نے جب حدیث دیکھا کہ اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا, انہوں نے اس کے ترجمے میں ڈنڈی ماری. انہوں نے کہا جی بادشاہ مصطفیٰ نے فرمایا ہمارا پہلا محمد, ہمارا درمیان والا محمد, ہمارا آخر والا محمد, ہم 14 کے 14 محمد. مجھے نہیں پتا کلنا کا مطلب انہوں نے 14 کس حساب سے کیا ہے. کل کا مطلب کہیں پہ بھی 14 نہیں ہے. اب تکلیف ہوگی مجھے جعفر صاحب, ایک بندہ جو نفاست کے مارے ہاتھ ہی نہ اٹھا سکا کہ بھئی میں نفیس ہوں, میں داد نہیں دے سکتا ذاکر کو. ہمارا پہلا محمد, میرے بادشاہ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں, ہمارا پہلا محمد اولنا محمد, پہلا ہمارا محمد, اوسطنا محمد, ہمارا درمیان والا محمد, آخرنا محمد, ہمارا آخر والا محمد, کلنا محمد. بادشاہ نے فرمایا ہم کل کے کل محمد ہیں. یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, سرکار فرما رہے ہیں میں خود محمد, علی محمد, سیدہ محمد, حسنین محمد, سجاد محمد, باقر محمد, جعفر محمد, قاسم محمد, علی رضا محمد, تقی محمد, نقی محمد, عسکری محمد, مہدی محمد, ہمارا غازی محمد, ہماری سکینہ محمد, ہماری زینب محمد, ہمارا عسکر محمد, ہمارا اکبر محمد. اس مصرے کی تشریح میں نے اتنی ساری بات کر دی. اب میں مصرع چوتھا آپ کے کلیجے پر رکھتا ہوں. اگر دل میں علی کی بیٹی کی ولایت ہوئی تو دل کر پڑے گا بولنے کے لیے. میں نے کہا صحن علی میں آنے کا پہلا اصول ہے, صحن علی میں آنے کا پہلا اصول ہے, صحن علی میں آنے کا پہلا اصول ہے, صحن بیٹا بیٹھ جائیں, صحن علی میں آنے کا پہلا اصول ہے. جو اس میں آ گیا ہے وہ پہلے رسول ہے. اور میں کہہ رہا ہوں اعلان کر رہی ہے, اعلان کر رہی ہے, اعلان کر رہی ہے مشیت حسین کی. کیا زینب بطول جیسی نہیں ہے, بطول ہے. کیا کہنا ماشاءاللہ. اس کے اس بات کی اجازت ہے وہ بولو حیدری. اللہ سلامت رکھیں. جیو جیو, کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھیں. سبحان واہ واہ. مرشد 2-3 بندے رہ گئے ہیں, واہ واہ. جس قدر ربائی پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے ہم وہیں سے نظم شروع کرتے ہیں. آگے چلیں. بسم اللہ. جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے, جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے, اس سے کیا پوچھوں علی زادی کا منصب کیا ہے. بچے تو بڑے کمال بول رہے ہیں, میں پریشان ہو گیا. بیٹا بیٹھ جائیں آپ. جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے. آپ وہیں سے مسکراتے رہے, مجھے لگے جو دوست وہاں بیٹھے ہیں ان کی دعا ہمارے ساتھ شریک سفر ہے. جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے, جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے. داد موٹ سے دینی, چہرے پہ فضائل میں مسکراہٹ رکھنا. فضائل میں جس کا چہرہ جب سے پریشان ہوتا ہے نا, میں اس سے ڈبل پریشان ہو جاتا ہوں. میرا دل کرتا ہے میں مجلس روک کے اس کی تلاشی لوں. خیر بندہ مشکوک ہو جاتا ہے. جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے, اس سے کیا پوچھوں علی زادی کا منصب کیا ہے. اور ڈھونڈتے کیوں ہو کتابوں میں تعارف اس کا, آؤ عباس سے یہ پوچھیں کہ زینب کیا ہے. سیدہ بتانے کے لیے عباس کی زبان چاہیے. بے شک بے شک بے شک. واہ واہ.
جس کو یہی نہیں معلوم میرا رب کیا ہے، ہاں اس سے کیا پوچھوں؟ علی زادی کا منصب کیا ہے؟ ڈھونڈتے کیوں ہو کتابوں میں تعارف اس کا؟ آؤ عباس سے یہ پوچھیں کہ زینب کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب جتنا علی کی بیٹی کا فضائل میں پڑھوں، آپ نے اس کو بی بی کا فضائل نہیں سمجھنا، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کو عالیہ اتنی سمجھ آئی ہے۔ یہ میری عقل کا، میری معرفت کا، میری سوچ کا، میرے ادراک کا تعارف ہے، سیدہ کا تعارف ہے۔ ایک آخری 4 مصرع سنیں، ایک نظم کا ٹکڑا اور تکمیل حکم میں ایک لفظ مسائل کا، اپنی مجلس مکمل اور آپ کی دعاؤں میں سفر شروع کرتے ہیں۔ باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت، باندھے ہوئے احرام ہے، سبحان اللہ۔ میرا دل کر رہا میں خاموشی کو داد دوں، کیا بات ہے آپ کی، اس خاموشی کو سیلیوٹ بنتا ہے، لیکن ایکا کر کے خاموشی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ باندھے ہوئے، میں اپنے اندر جو معیار بنا کے کھڑا ہوا ہوں، سلطان شہری چوتھا مصرع آیا کہ میں یہاں سے نکلتے ہی مصرے پہ کراس مار دوں گا، نہیں پڑھوں گا آج کے بعد۔ باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت، بازار میں امکان کا کعبہ تو نہیں ہے، بازار میں امکان کا دعویٰ تو نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی وہ بولتا رہے۔ باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت، باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت، باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت، بازار میں امکان کا کعبہ تو نہیں ہے، اور نیزے پہ جو قرآن مدد مانگ رہا ہے، محمل میں کہیں نہج بلاغہ تو نہیں ہے۔ کیا کہنا؟ حیدر 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 جزاک اللہ جزاک ماشاء اللہ۔ علی مدد حق حیدر، واہ واہ۔ باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت، باندھے ہوئے احرام ہے وحدت کی مشیت، بازار میں امکان کا کعبہ تو نہیں ہے، نیزے پہ جو قرآن مدد مانگ رہا ہے، محمل میں کہیں نیل بلاغہ تو نہیں ہے، واہ واہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بڑی دفعہ انہیں نظر انداز کیا ہے، لیکن وہ مجھے شاید آگے جانے نہیں دے رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ چلیں جو بسم اللہ نہیں کہہ رہے نہیں، ان کی اطلاع کے لیے رہے کہ بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں، واہ واہ بے شک، وہ بھی شیعہ ہی ہے جی جو یا علی مدد کہتے ہیں، بھیا تھک رہے۔ 4 مصرع، نقطہ بر بسم اللہ۔ 61 ہجری، کربلا کے میدان سے علی کی علی بیٹی توحید بچانے کے لیے توحید اوڑھ کے نکلی، واہ کیا بات، توحید بچانے کے لیے بیٹھک میں بیٹھ کے نا اپنے آپ کو لفظوں کی داد دوں گا۔ علی کی علی بیٹی علی بیٹی توحید بچانے کے لیے توحید اوڑھ کے کربلا سے روانہ ہو رہی تھی، یا عالیہ نے بلا تشبیہ اپنا وجہ اللہ ہی چہرہ اٹھایا، نوکے نیزہ پہ بھائی کے سر کو دیکھا، فضائل پڑھ رہا ہوں ادب سے، نوکے نیزہ پہ حضور بھائی کے سر کو دیکھا، کربلا کی خاک پہ بھائی کے بدن کو دیکھا، سر ساتھ جا رہا تھا، بدن کربلا رہ رہا تھا، بدن نے یہیں رہ جانا تھا، سر نے حضور سیدہ کے ساتھ سفر کرنا تھا۔ پتہ نہیں علی کی بیٹی کے دل میں حضور کیا باوجی خیال آیا، عالیہ نے بات کی، بھائی کے خاک کربلا پہ حضور پڑے ہوئے بدن کی طرف دیکھ کے بی بی فرماتی ہیں میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے، بقا پہ مہر لگانے ہیں۔ شاعر غریب کی مجبوری ہے کہ وہ روز کے بغیر پڑھ سکتا ہے، داد کے بغیر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں تو آپ سب سے زیادہ دور سے آیا ہوں، یہ 4 مصرع پڑھتا ہوں، اگر یہ بات ہو گئی تو میں نظم پڑھتا ہوں، ورنہ مسائل پڑھتے ہیں۔ میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے، میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ بقا جفائیں ہاری ہے چین جیتا، میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہے چین جیتا۔ فرماتی یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی،
میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ماتمی ہے وہ بولو حیدری. یا واہ یا علی. جستے قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، حق کے پرنور کنارے کو علی کہتے ہیں. تم تو کہتے ہو علی کا سہارا ہے بدعت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں. کیا بات ہے. ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اپنے عقیدے میں اس کو علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری. کیا کہہ رہا ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اب مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا کہ بندے مجھے 10-12 منٹ اور برداشت. راجہ صاحب جی جی پڑھا جائے، اب رات اپنی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا مجھے آگے جا کے پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے کہیں نہیں جا کے. رات اپنی ہے نا. فکر نہیں کریں. چلیں مالک آپ کو سلامت رکھیں جی. آپ آباد رہیے. ایک نظم بیٹا آپس میں نہیں بولنا، نام رہنا. میں تھوڑا ہی پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں لمبا کرتا، تھوڑے ہی. 18 ایک میری بات سن لیں تاکہ ہر بندے کو پتہ چل جائے کہ میں کس لمحے کی کیا بات کر رہا ہوں. نظم کے 2 بند اور آپ کو سلام کرتا ہوں. 18 یا 19 صفر 62 ہجری، علی کی علی بیٹی حسین کو باغیوں کے شہر سے نمازی منوا کے کربلا کی سرحد کی طرف آ رہی تھی. یا حسین کی قبر کا پہلا مجاور جس کا نام فضائل پڑھتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ یہ تھوڑی سی ایک میری نیچر ایسی ہے کہ خیبر تو سارے ہی دلاور شریف پڑھ لیتے ہیں. تھوڑا سا ذرا مصائب سے اگر فضائل، کیونکہ موضوع ہی ایسا ہے اس پہ کیا فضائل پڑھا جائے، مصائب سے ہی نکال کے پڑھ لیتے. عالیہ شام سے کربلا کی طرف تشریف لا رہی تھی. یا قبر حسین کا پہلا زائر، پہلا مجاور سرکار معذرت حضور، میں نے آپ کو دیکھا یہ بھی انتہائی معذرت یا سر. پہلا مجاور سرکار جابر ابن عبداللہ. یہ وہ عزت والی ہستی ہے جس سے حدیث کسا بھی روایت کی گئی. پہلا شرف ہے جی اس بندے کا، اس شخصیت کا. یہ قبر حسین کا پہلا مجاور بھی ہے. یہ پہلا حسین بادشاہ کی قبر کا کربلا کا زائر ہے. اب ان کی روٹین معمول کیا ہے؟ روزانہ صبح فجر کی نماز ادا کر کے کربلا کی سرحد پہ چلے جاتے ہیں. قافلوں کا استقبال کرتے ہیں. ان کے آگے 2 رستے رکھتے ہیں، 2 آپشنز رکھتے ہیں. جو بھی قافلہ آئے انہیں کہتے ہیں اگر آپ کے پاس سوار ہیں تو انہیں یا سواریوں سے اتاریں پھر کربلا میں داخل ہوں، یا اگر سواروں کو اتار نہیں سکتے کربلا کے باہر سے، کربلا کی سرحد کے باہر سے اب کربلا میں داخل ہوئے بغیر کربلا سے پار چلے جائیں. اب وہ آگے سے اس قافلے والے کی مرضی ہے، اس کے اپنے مزاج کی بات ہے. وہ کربلا میں داخل ہوتا ہے تو اسے سواریاں اتارنی پڑتی ہیں، نہیں اتارنا چاہتا کربلا کے باہر سے چلا جاتا ہے. یہ روٹین ہے. شام مغربین کی نماز آ کے قبر حسین پہ پڑھتے ہیں. مسلسل یہی روٹین، یہی معمول چلتا آ رہا ہے. ایک دن یوں ایسا ہوا، جا کے کربلا کی سرحد پہ کھڑے، بوڑھا ہے اتنا زیادہ کہ یہ ابرو جو ہیں یہ آنکھوں کے آگے ہوئے ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، بال سفید ہیں، نظر کمزور ہو چکی ہے. جھکا ہوا جابر دیکھ رہا تھا کہ شام کی طرف سے تھوڑی سی گرد پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی قافلہ آ رہا ہے. قافلہ قریب آیا. داد نہ دیجیے گا، مسکرائیے گا بھی نہیں، اپنے اندر لفظ کو جگہ دیجیے گا. گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں اگر لفظ یاد رہ گئے تو دعا ضرور نکلے گی. داد سے آگے نکل گی. داد جتنی ہوتی ہے مجلس کی وہ میں نے سمیٹ لی ہے، صرف اب دعاؤں کے لیے 2-4 لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے ہی وہ قافلہ جابر کے قریب آیا، جابر نے سلام کیا تیرے چوتھے تاجدار ولایت بادشاہ کو. مولا نے سلام کا جواب دیا. جابر نے وہی باتیں کی، یا اپنی سواریاں اتارو پھر کربلا میں داخل ہو. سواریاں نہیں اتارنی، کربلا کے باہر سے کربلا سے باہر چلے جائیں. مولا نے فرمایا سواریاں نہیں اتارنی. میں سواریاں تھوڑا سا سارے لائیں گے تو مجھے لگے گا میرے ساتھ ہی. اس نے کہا سواریاں اتاریں تو کربلا داخل ہو جائیں. مولا نے فرمایا سواریاں نہیں اتارتا. اس نے کہا پھر کربلا کے باہر سے چلے جائیں. مولا نے کہا کس کا حکم ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مولا حضرت عباس سلمدار کو حکم ہے. کیا بات ہے. آج جب ہم تھوڑا پیچھے بزرگ میرے ساتھ زیادہ سفر کر رہے ہیں. فرماتے کس کا حکم ہے؟ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مالک میرے مولا سرکار وفا حضرت عباس علمدار کا حکم ہے.
مولا نے فرمایا اگر سواریوں کو نہ اتاروں تو اس نے کہا پھر آپ کربلا داخل نہیں ہو سکتے. مولا فرماتے ہیں میں کربلا کا مالک ہوں، زائر نہیں ہوں. کیا بات ہے، واہ. ساتھ دیں گے تو میں آسانی سے صبر کر لوں گا. مولا نے فرمایا میں کربلا کا مسافر نہیں، میں مالک ہوں. میں یہاں کا زائر بن کے نہیں، میں یہاں کا مالک بن کے آیا ہوں. یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ کربلا کی مالکن شخصیات ہیں. اس سے پہلے کہ جابر کوئی بات کرتا پہلے محمل میں سے آواز آئی، سجاد بیٹا جابر کو کہو میرے قریب آئے، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں، یہ ہمارا اپنا ہے. محمد کی کریمی پہ کائنات قربان کر دوں. اسے کہو میرا بیٹا ذرا میرے محمل کے قریب آ، میں اس سے کچھ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، آنکھوں کے گرے ہوئے ابروؤں کے ساتھ سرکار جابر چلتے چلتے عالیہ کے محمل کے قریب آئے. علی کی بیٹی نے سلام کیا. اب اس سے بڑی عزت کوئی نہیں ہو سکتی. جس کو اللہ سلام کرتا ہے وہ جابر کو سلام کر رہی ہے. کیا بات ہے. مجھے بڑا لطف آ رہا ہے بزرگوں کی اس توجہ کا ادھر. جسے اللہ سلام کرتا تھا وہ جابر کو سلام کر رہی ہے. یہ عزت ہے ظاہر کی، یہ عزت ہے حسین سے منسلک رہنے والی شخصیت کی. جابر میرا سلام. بی بی فرماتی ہیں جابر میرا سلام قبول. بی بی میرا بھی سلام قبول کیجئے. بی بی آپ کون ہیں؟ بی بی فرماتی میں علی کی بیٹی. بی بی آپ تو شام گئی تھی. بی بی فرماتی واپس آ گئی ہوں. بی بی کیا کر کے آئی ہیں؟ اب جو بی بی نے جواب دیا ہے کہ میں کیا کر کے آئی ہوں، کہیں تو میں اس کو دو بند سناؤں جی. بسم اللہ بسم اللہ. جو تھوڑے سے جوان جی میں کنفیوز ہو جاتا ہوں جی. بی بی آپ شام گئی تھی؟ بالکل گئی. بی بی جس مقصد کے لیے گئی تھی پورا ہو گیا؟ فرماتی ہو گیا. بی بی کیا کر کے آئی ہے؟ بی بی فرماتی ہے منوا لیا ہے میں نے کہ حق پر حسین تھا. بے شک جو خاموشی سننے والی بات تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اگر آپ نہیں عالیہ کے فضائل سن سکتے تو مجھے حکم کریں، میں مولا حسین شروع کر دیتا ہوں. وہ نہیں تو میں مولا عباس شروع کر دیتا ہوں، نہیں تو میں مولا علی شروع کر دیتا ہوں. فرماتی ہے منوا لیا ہے میں نے کہ حق پر حسین تھا. مصرع آپ کے مزاج کا نہ ہوا تو میں کاٹ دوں گا، ہوا تو بولیے گا ضرور. منوا لیا ہے میں نے کہ حق پر حسین تھا، پھر پیاسا تھا پر مزاج میں کوثر حسین تھا. کیا بات ہے. پہلا مصرع ہے جس کا مجھے بڑا لطف آیا ہے بھائی جان. منوا لیا ہے میں نے کہ حق پر حسین تھا، منوا لیا ہے میں نے کہ حق پر حسین تھا، پیاسا تھا پر مزاج میں کوثر حسین تھا. فرماتی ہیں لاشوں کے درمیان بھی لشکر حسین تھا، لاشوں کے درمیان بھی لشکر حسین تھا. عالیہ آپ کی نوکری کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے جھولی دعا کی اٹھائے ہوئے ہوں. اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جس تک یہ بات چلی جائے، ماتمی نہ ہو جس کے کانوں تک، جس کے عقیدے تک یہ بات جائے اور وہ ہاتھ اٹھا کے دائی کی رحمت بھی بھیجن نہ کر سکے. فرماتی ہے منوا لیا ہے میں نے کہ حق پر حسین تھا، پیاسا تھا پر مزاج میں کوثر حسین تھا، لاشوں کے درمیان بھی لشکر حسین تھا. فرماتی ہے نیزے پہ جب گیا تو پیمبر حسین تھا. سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے، لطف میں اضافہ ہو رہا ہے. تکارے کی آواز نہیں کی وہ بولو حیدری. جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں. واہ 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 واہ. پیاسا تھا پر مزاج میں کوثر حسین تھا، لاشوں کے درمیان بھی لشکر حسین. گھنٹے ہو گئے مجھے آئے ہوئے. سید نے مجھے رسیو کیے اور بیٹھ کے ہماری ساری گفتگو یہ ہوتی رہی. ایران زیارات میں یہ ماحول تھا، کربلا یہ ماحول تھا، شام پاک کی ڈھیر ساری زیارت تھی. ایک زیارت میں میں اور باؤ جی اکٹھے تھے. آپ میں سے بھی اگر کوئی بندہ شام پاک گیا ہے، منت کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنی ایک دفعہ کی، دو دفعہ کی، 5 دفعہ کی، 10 دفعہ جتنی دفعہ گئے اس زیارت کو سامنے رکھنا. اگر میری بات غلط ہو تو مجھے اگلا لفظ نہ کہنے دینا، یہیں سے مجھے گریبان سے پکڑ کے یہاں سے نکال دینا. خبردار آج کے بعد اس طرف رخ نہیں کرنا. اور اگر میری بات ٹھیک ہو اور مرشد جو بندہ نہ بولے پھر میں تو شکایت کا حق رکھتا ہوں کہ بی بی میں نے آپ کا فضائل پڑھا، آپ کی بات کی اور بندہ اس وجہ سے نہیں بولا کہ میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا. لاشوں کے درمیان بھی لشکر حسین تھا، نیزے پہ جب گیا تو پیمبر حسین تھا. عالیہ فرماتی ہیں میں ایک اور کام کر کے آئی ہوں، نبیوں کا بھی نجات دہندہ حسین ہے، نبیوں کا بھی نجات دہندہ حسین ہے. فرماتی ہیں لکھائی ہوں میں شام میں زندہ حسین. جو بندے شام گئے ہو ان کو تو زیارت کا لطف آ جانا چاہیے واپس. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد.
یزیدیت मुर्दाबाद یزیدیت मुर्दाबाद دشمنان اہل بیت پہ لانا آج کل بڑا ضروری نعرہ ہو گیا نہیں یزیدیت مردباد بے شک کیونکہ آج کل یزید کی کچھ اولاد اٹھی ہے اس کی وکالت کرنے کے لیے تو جب ایسی کوئی آواز اٹھے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے بے شک ورنہ انہوں نے جیسے اور بڑے سارے قاتلان آل محمد کو محترم بنوا لیا ہے یہ ایک دن یزید کو بھی منوا لیں گے آپ ناممکن آواز اٹھائیں گے تو ان کی آواز دبے گی بے شک اے ملائی دو بند اور سرکار پڑھ لیں جی 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم نجات اللہ دہندہ حسین ہے لکھائی ہوں میں شام میں زندہ حسین حسین ہے زندہ حسین ہے چار مشر اتنی خاموشی سنیے گا پن ڈراپ سائلنس اپنے اندر کے بلیک بورڈ پہ مصرے چار لکھیے گا بالکل مجھے داد نہیں چاہیے اور شاید میں دنیا کا پہلا شاعر ہوں گا جو کہے گا مجھے داد نہیں چاہیے لیکن میں اس کے بدلے میں یہ چاہوں گا کہ مجھے چھٹے مصرے پہ 6 کے 6 مصروں کی چاہیے بی بی فرماتی ہیں کڑیاں پہن کے لاکھ میں کرتی رہی سفر سنیے گا کڑیاں پہن کے لاکھ میں کرتی رہی سفر بے شک رہی بریدہ سروں پہ میری نظر بے شک رہی بریدہ سروں پہ میری نظر اور ان سروں میں تھا کوئی بھائی کوئی پسر اور ان سروں میں تھا کوئی بھائی کوئی پسر کرتی رہی ہے ایسے میں زینب تجھے امر کرتی رہی ہے ایسے میں زینب تجھے امر ایک دفعہ فلو بنانے کے لیے چاروں مصرے میں سبتین جھڑی دوبارہ پڑھتا ہوں بی بی فرماتی ہے کڑیاں پہن کے لاکھ میں کرتی رہی سفر بے شک رہی بریدہ سروں پہ میری نظر اور ان سروں میں تھا کوئی بھائی کوئی پسر کوئی بھائی کوئی پسر کرتی رہی ہے ایسے میں زینب تجھے امر کرتی رہی ہے ایسے میں زینب تجھے امر آج اپنے معاشرے میں اگر یہ بات ٹھیک آپ کو محسوس ہوتی ہوئی نظر آئے تو داد دیجئے گا غلط ہو تو یہی مجھے ٹوک کے میری اصلاح کیجئے گا فرماتی ہے کرتی رہی ہے ایسے میں زینب تجھے امر بی بی فرماتی ہیں ایسے میں لے کے آئی ہوں ایسے میں لے کے آئی ہوں کچھ انتقام سے ایسے میں لے کے آئی ہوں کچھ انتقام سے کیسے فرماتی ہیں اب تک یزید ڈرتا ہے بیعت کے نام سے اب وہ بیعت نہیں مانگے گا نہیں مانگے گا واہ 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 ایسے میں لے کے آئی ہوں یا علی یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مرداباد مرداباد سارے حیدری سبحان اللہ اتنا اچھا سننے والا بندہ اتنا پیچھے سبحان اللہ علی ایسے میں لے کے آئی ہوں کچھ انتقام سے اب تک یزید ڈرتا ہے بیعت کے نام سے بی بی حرمت یہ عصمت سے یوں شکست دی نسل پلید کو کیا کہنا عصمت سے یوں شکست دی نسل پلید کو عصمت سے یوں شکست دی نسل پلید کو غم میں بدل دیا تیرے دشمن کی عید کو عصمت سے یوں شکست دی یہ بی بی کی گفتگو بھائی سے ہے عصمت سے یوں شکست دی نسل پلید کو غم میں بدل دیا تیرے دشمن کی عید کو زینب سے کر وصول خوشی کی نوید کو زینب سے کر وصول خوشی کی نوید کو گھر جا کے ایسے مارا ہے میں نے یزید کو گھر جا کے ایسے اب یہ ایسے جیسا بتائے گا آگے کہ کیسے گھر جا کے ایسے مارا ہے میں نے یزید کو تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو مارا ہوا ہے لیکن اگر کسی نے ایسے مارا ہوا تو میں اپنا گریبان اس بندے کے ہاتھ میں دے دوں گا نہ ہوا تو پھر بندہ کنجوسی کرے گا جس کا ہاتھ بھی سیدہ کے فضائی کی تائید میں نہ اٹھ سکا فرماتی گھر جا کے ایسے مارا ہے میں نے یزید کو کیسے بی بی فرماتی ہے بھیا اٹھ کے دیکھ تو صحیح فتح عدو کو خام خیالی بنا دیا فتح عدو کو خام خیالی بنا دیا بھیا دیکھنا میں نے یزید لفظ ہی گالی بنا دیا
جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں فتح عدو کو خام خیالی بنا بنا دیا میں نے یزید لفظ ہی گالی بنا دیا اور دشمن کیسی باری کمال داد ہے لیکن ایک میرا بھائی ایسا جو ابھی تک نہیں ہلا چلو صبح اٹھ کے گلی میں کسی کو جاتے ہوئے کہنا یزید بتائے گا آپ کو پھر دیکھنا گالی بنا کہ نہیں بنا یہ کیسا تھا اور چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے فتح عدو کو خام خیالی بنا دیا میں نے یزید لفظ ہی گالی بنا دیا گالی بنا دیا بھائی کی قبر پہ دائیں ہاتھ رکھ کے آئے یہ بات کائنات میں سوائے علی کی بیٹی کے کرنے کا اور کلیجہ ہی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا بے فرماتی ہیں اٹھ سن علی کی بیٹی کا یہ مارکہ حسین اٹھ سن علی کی بیٹی کا یہ مارکہ حسین اٹھ سن علی کی بیٹی کا کتنے بندے بول رہے ہیں ماشاءاللہ کتنے بندے بیدار بھی ہیں 2-4 جمعیاں بھی لے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں باقیوں میں سے 14 بندے بولے مجھے لگے حضور میرا مصرع جو نہیں یہاں تک نہیں رکا اندر تک اتر گیا اور اگر نہیں تو پھر میرے لیے دعا کیجئے گا مولا اس کی معرفت بلند کر آمین سن علی کی بیٹی کا یہ مارکہ حسین کون سا فرماتی ہیں رکھ آئی لا الہ میں تیری لا حسین بھائی کیا بات ہے چلے جو نہیں ملے گھر جا کے سوچنا کہ میں نے کیا کہا ہے اٹھ سن علی کی بیٹی کا یہ مارکہ حسین رکھ آئی لا الہ میں تیری لا حسین وہ لا جو حسین نے مدینہ سے چلتے ہوئے کہی تھی رکھ آئی لا الہ میں تیری لا حسین میں تیری لا حسین یا تو میری زندگی جتنی مولا نے لکھی ہے ان کی دعاؤں کے صدقے چوتھے مصرے پہ مولا وہ ڈبل کر دیں گے یا یہی ختم ہو جائے گی آئے ہم 2 ہیں جائے گا وہ اکیلا میرا تابوت لے کے چبل ہو جائے گی ضرور ہوگی اٹھ سن علی کی بیٹی کا یہ مارکہ حسین رکھ آئی لا الہ میں تیری لا حسین عالیہ فرماتی ہیں کوئی نہ جانتا تھا جہاں پر ہے کیا حسین وہ شام جہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا حسین کیا ہے کوئی نہ جانتا تھا جہاں پر ہے کیا حسین فرماتی ہے میں حشر تک وہیں پہ کراؤں گی یا حسین جو بندے شام یا حسین کر کے آئے ہیں ان کا بولنا بنتا ہے جو نہیں گئے اللہ کرے جائے اللہ کو صحت تندرستی کے ساتھ لائے آمین اپنے ہی زمان میں رکھے مولا سلامت رکھے مولا کوئی حیدری سلامت رکھے مولا سلامت ماشاءاللہ مردآباد جو دیکھی دین سے خالی حسین نے بنیاد لا الہ کی بنا ڈالی حسین نے ارے جنت کی آرزو میں کہاں جاتے ہو لوگوں جنت کی آرزو میں کہاں جاتے ہو لوگوں جنت تو کربلا میں بنا ڈالی حسین نے بے شک محمد سلوان صلی اللہ محمد علی محمد پھر نہ بیعت کا سوال اٹھا کبھی بعد حسین صبر کی قوت کے آگے ظلم نے سر رکھ دیا واہ واہ اٹھ سن علی کی بیٹی کا یہ مارکہ حسین رکھ آئی لا الہ میں تیری لا حسین کوئی نہ جانتا تھا جہاں پر ہے کیا حسین میں حشر تک وہیں پہ کراؤں گی یا حسین اب تک کا شاید حساس ترین شعر ہے اتنا حساس ہے کہ میں اگر راجہ صاحب زور لگاؤں گا تو شاید ڈائری میں لکھا وہ شعر بکھر جائے گا زور نہیں جو چیزیں حساس ہوتی ہیں نازک ہوتی ہیں زیادہ زور سے سختی سے ہاتھ نہیں لگایا جاتا آہستہ آہستہ پیار سے میں حشر تک وہیں پہ کراؤں گی یا حسین جتنی بڑی بڑی عزت والی وقار والی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی ہیں کراچی والوں انہیں ذہن میں کھڑا کرو اور عالیہ نے جو اپنی فضیلت اپنی زبانی پڑھی ہے کسی اور ہستی نے یہ کام کیا ہو میں ہر بندے کو کھلی چھٹی دے رہا ہوں نہ خود بولنا ہے نہ ساتھ والے کو بولنے دینا ہے
جس کا ہاتھ مربتاً بھی اٹھنے لگا اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دینا، بھئی یہ داد والی بات ہی نہیں، تو کدھر اسے غلط داد دیے جا رہا ہے، اور اگر حق بنے تو پھر جو رکھ جائے، پھر اس کی سخاوت کو میں سلام کرتا جاؤں گا پنجاب تک، میں حشر تک وہیں پہ کراؤں گی یا حسین۔ بی بی فرماتی بھیا وہ جس نے تجھ کو مارا تھا، وہ جس نے تجھ کو مارا تھا خنجر کی دھار سے، وہ جس نے تجھ کو مارا تھا خنجر کے وار سے، وہ جس نے تجھ کو مارا تھا خنجر کے وار سے، میں نے وہ ہاتھ کاٹا ہے چادر کی دھار سے۔ کیا بات ہے، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اتنے زیادہ بندے بولیں گے، چلو جو بولے ہیں وہ بولو پھر سے، حیدری کیا کہنا، واہ 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 واہ، تجھ کو مارا تھا خنجر کے وار سے، میں نے وہ ہاتھ کاٹا ہے چادر دھار سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بیٹا آپس میں نہیں لڑنا، بالکل نہیں لڑنا، پہلے ہماری آپس کی لڑائی ہمیں یہاں تک لے آئی اور ہم لڑائی برداشت نہیں کر سکتے۔ بے شک، میں نے وہ ہاتھ کاٹا ہے چادر کی دھار سے۔ آخری 6 مصرے سنیے جی، آخری بند، اور میں ختم کر رہا ہوں۔ بی بی فرماتی کڑیوں میں بھی زمانہ چلاتی رہی ہوں میں۔ واہ 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 واہ، کڑیوں اچھا میں جن کے ہاتھ نہیں اٹھے، جن کو مسکراہٹ کرنے کا بھی جن کا دل نہیں کیا کہ وہ مسکرائی دے، یا تو مجھے آپ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیں، ڈاکٹر نے کہا ہے فضائل میں مسکراؤ گے داد دو گے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ورنہ میں تو سیدہ کے اختیار پڑھ رہا ہوں، اور یہ میرا جہاد ہے کہ جس دور میں لوگ علی نہیں سنتے میں علی کی بیٹی پڑھ رہا ہوں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی، واہ واہ، کڑیوں میں بھی زمانہ چلاتی رہی ہوں میں، پھر حجت کو اپنے پیچھے چھپاتی رہی ہوں میں۔ کڑیوں میں بھی زمانہ چلاتی رہی ہوں میں، کڑیوں میں بھی زمانہ چلاتی رہی ہوں میں، کڑیوں میں بھی زمانہ چلاتی رہی ہوں میں، حجت کو اپنے پیچھے چھپاتی رہی ہوں میں۔ فرماتی بھیا تو نے خدا بچایا بتاتی رہی ہوں میں، تو نے خدا بچایا، مجھے داد نہیں دینا، علی کی بیٹی کو سلام کرنا اگر بات آپ کے دلوں تک چلی جائے۔ فرماتی کڑیوں میں بھی زمانہ چلاتی رہی ہوں میں، کڑیوں میں بھی زمانہ چلاتی رہی ہوں میں، حجت کو اپنے پیچھے چھپاتی رہی ہوں میں، تو نے خدا بچایا بتاتی رہی ہوں میں، اور ساتھ میں تجھے بھی بچاتی رہی ہوں میں۔ کیا کہنا، واہ جیو، مولا سلامت رہے۔ میرے کارنامے تو میرا بھائی دیکھ، میری محنت تو دیکھ، آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اور اتنی دعا کریے گا کہ کم از کم میرے گھر جانے تک آپ کی دعا میرے ساتھ سفر کرتی رہے انشاءاللہ۔ فرماتی کڑیوں میں بھی زمانہ چلاتی رہی ہوں میں، حجت کو اپنے پیچھے چھپاتی رہی ہوں میں، تو نے خدا بچایا بتاتی رہی ہوں میں، اور ساتھ میں تجھے بھی بچاتی رہی ہوں میں، بچاتی رہی ہوں میں۔ مولا یا مجھے علم غیب دے دے کہ جو بندہ چپ بیٹھا رہے مجھے پتہ چل جائے پہنچ گیا کہ رہ گیا، یا پھر سب کو بولنے کی توفیق دیجیے گا جسے جسے یہ شعر سچ ہوتا محسوس ہوا ہو۔ فرماتی ہیں اور ساتھ میں تجھے بھی بچاتی رہی ہوں میں۔ بھیا میری محنت تو دیکھ، وحدت کے اطمینان تلک میرا سچ گیا، وحدت کے اطمینان تلک میرا سچ گیا، جو کچھ میرے پیچھے پڑا ہے، وحدت کے اطمینان تلک میرا سچ گیا، سجاد زندہ آیا ہے تو دین بچ گیا۔ اس سے بڑی میری کوئی کامیابی ہے کہ میں کہاں سے سجاد کو زندہ بچا رہی ہوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جیو بچہ جیو، آپ جیتے رہیے۔ آپ اتنی دور بیٹھے ہیں، آپ کی آواز یہاں تک آتے ہیں تو تھوڑی مدم پڑ گئی تھی۔ میرا مرشد لال جو ہے نا، میں اس کے نعرے کے ساتھ بے نیازی برداشت نہیں کرتا، جو میرے مرشد لال کا لے کے کھاتے ہیں بولو علی اللہ لال آپ صدا آباد رہی، جتنی داد و دعا آپ نے دی ہے، آپ میرے محسن، میری ذاکری کے محسن، میرے کرم کے محسن۔ حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی،
इतने बड़े इज्तिमा में दिलावर शाह जी सिर्फ 2-3 बंदों तक मेरी आवाज़ की। मैंने गुजारिश की है हुसैन की बेटी करबला में जितनी कम सिन थी उतनी जख्मी। राजा साहब यहाँ पे दाद और गिरिए के लिए जो बंदा झूठ बोले वो यहाँ पे कम लानती है, आगे ज्यादा लानत का हकदार है। बेशक मैं लफ्ज एक नजर कर रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं मैंने पंजाब का ही लफ्ज कहा हो और मातवियों ने उस पर तवज्जो न की हो। जहाँ कहा है मैं उसके बाद लफ्ज कह के इंतजार ही करता रहूँ, मातवियों का गिरना थोड़ा कम हो तो मैं अगली बात करूँ। करबला से लेके शाम तक जिस बेगैरत का जहाँ दिल चाहा, बहुत बड़ा रईस होगा जिस तक बात चली गई है और बात के साथ सफर न कर पाया। मैंने कहा करबला से शाम तक 1645 मील हैं, मैंने गिने हैं। ठीक है, इस शहर से उस शहर, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, मैंने सारी ये गिनती की हुई है। करबला से शाम तक 1650 मील के सफर में भाईजान जिस बेगैरत का जहां दिल किया है उसने सकीना को हुसैन के कत्ल की गवाह समझ के मारा है। और मैं सदके हो जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं। कोई तो आदमी बैठा जिसके मुंह से हाय निकल रही नहीं, जिसकी आंखों में नींद है, उसे क्या पता मैंने क्या कहा। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 मिनट मुझे एक बात करनी है, उसी पे मैं आपको सलाह देता हूं। नौमान इब्ने मुंज़र मदाइनी एक नौकर है जी आपको बादशाह सज्जाद का। एक लफ्ज़ मैं आज वो कहना चाह रहा हूँ जो मैं अक्सर मजालिस में दिलावर शाह जी नहीं कहता। नौकर है आपके बादशाह सज्जाद का, जो बंदे सर झुका के बैठे हो, एक दफ़ा 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखना, उसके बाद आपका जो दिल करे वो सलूक कीजिएगा मसाहिब के साथ। ये रिवायत करता है, ये कहता है जब पता नहीं कैसे मेरा मौला सज्जाद शाम से जिंदा वापस आ गया ना, पता नहीं कैसे मेरा मौला सज्जाद शाम से जिंदा वापस मदीना में आ गया। ये कहता मैं एक दिन हुसैन के बेटे का सलाम करने गया हूँ, मुझे मौला के घर का नहीं पता था, मैं लोगों से पूछता पूछाता गलियों के मोड़ दाएं बाएं काटता हुआ मैं मौला सज्जाद के दरवाजे पे पहुंचा हूँ। आगे एक कमसिन बच्चा मेरा इंतजार कर रहा था, कहता मेरे दामन में उसने हाथ डाला, हाथ डाल के कहता है मौला सज्जाद से मिलने आया। मैंने कहा जी मैं मौला से मिलने आया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता है? और मैंने आपको पहचाना नहीं। उसने कहा पता मुझे ऐसे है कि मुझे मौला सज्जाद ने भेजा है। अल्लाह करे वो शिया ना हो कराची वालों जिसके कानों तक मेरी बात चली जाए और वो हाय की जहमत भी न कर सके। कहता मैंने उस बच्चे से कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। कहता उदास नजरें उठी उस बच्चे की, आहिस्ता से कहता जब से हम शाम से आए हैं हमें कोई नहीं पहचानता। भाईजान अगर महसूस न करें तो ये सर से कैप उतार दें। मसाइब में सर को ढांपना अमीरी की निशानी है और मसाइब गुर्बत की आखिरी मंजिल का नाम है। जब से हम शाम से आए हैं हमें तो हमारे अपने कहते बच्चे के लहजे में कुछ अनोखापन था। मैंने कदमों पे हाथ लगा के मैंने कहा नहीं सरकार मैंने आपकी दिल आजारी के लिए नहीं ऐसा कहा, मैं वाकई आपसे वाकिफ नहीं हूँ, आप कौन हैं? कहता उस बच्चे ने आहिस्ता से कहा मैं तेरा 5वां इमाम, तेरे 4थे इमाम का बेटा मोहम्मद बाकिर हूँ, मुझे बाबा ने तेरे इस्तकबाल के लिए भेजा है, मैं तुझे लेने आया हूँ। पहला लफ्ज़ मैं अपने कागजात में मसाइब का कह रहा हूँ जी, और ये वो लफ्ज़ है हुजूर जिसका मातम करते करते हम शियों को 1400 साल हो गए हैं, न हमारे हाथ थके न सीने थके न हमारे आंसू खुश्क हुए हैं। कहता मैं मौला बाकिर का हाथ थाम के मैं मौला सज्जाद बादशाह की बारगाह में गया हूँ। कहता पूरा एक दिन मैं अपने 4थे बादशाह की बारगाह में बैठा रहा हूँ। मैं चुप करके एक तरफ बैठा रहा, लोग आते रहे, मौला का सलाम करते रहे, गुफ्तगू होती रही, सवाल जवाब करके लोग जाते रहे। कहता पूरा एक दिन गुजारने के बाद मैंने 700 बंदा अपनी उंगलियों पे गिना जिसने मौला सज्जाद से पूछा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ का हुई? फरमाते शाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाम सज्जाद को भरी जवानी में ज़ईफ कर गई है, मेरी कमर झुका दी सामने, मेरे बाल सफेद कर दिए शाम ने। एक रिवायत पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात ना करूंगा तो वो बात मुझे अंदर से परेशान किए रखेगी। इसकी ढेर सारी गुफ्तगू है बादशाह सज्जाद के साथ। सवाल करते 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 इसने एक सवाल किया कराची वालों, कहता मौला मैंने सुना है
آپ کی 3.5 سال کی بہن معصومہ آپ کے بابا کو سب سے زیادہ یاد کر کے روتی تھی. میں نے کبھی پنجاب میں بھی کسی مجلس میں دلاور شاہ جی یہ نہیں کہا جن کے گھر چھوٹی بیٹی ہے وہ معصومہ کا مصائب سن کے ہائے کرو. کبھی نہیں. یہ منت کر رہا ہوں کبھی اپنی بیٹیوں کو یاد کر کے حسین کی بیٹی کو نہیں رونا. ہم پوری دنیا کے شیعوں کی بیٹیاں قربان ہو جائیں نا, حسین کی بیٹی کے ایک تماچے کی قیمت نہیں بنتی. حسین کی بیٹی کو بطول سمجھ کے رونا ہے, حسین کے اکبر کو محمد سمجھ کے رونا ہے, حسین کے عباس کو علی سمجھ کے رونا ہے. لفظ سمجھ آ گیا, بندے یہ طے کر کے اٹھے کہ ہماری زندگی ختم ہو جانی چاہیے, جس کے سر سے گزر گئی اس کے لیے بات ہی نہیں کرنا. مولا میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی بہن معصومہ آپ کے بابا کو سب سے زیادہ یاد کر کے روتی تھی. یوں تھکی ہوئی نظریں اٹھی تیرے مولا سجاد کی, اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے, میری بہن سب سے زیادہ روتی تھی. قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا مولا اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ایک سوال ہے کہ صرف وہی کیوں روتی تھی. کسی کی دل تک تو میری بات جائے گی. مولا اگر آپ کی بہن سب سے زیادہ روتی تھی تو پھر میرا سوال ہے کہ صرف وہی کیوں روتی تھی. آپ کے بابا کی اور بیٹیاں بھی تھیں, آپ کے بابا کے بیٹے بھی تھے, آپ کے بابا کی اور اولاد بھی تو تھی, پھر آپ کی بہن ہی کیوں روتی تھی. آپ کی بہن ہی کیوں روتی تھی. میں بی بی کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, بی بی اس سے بڑا دکھ آپ کا کوئی نہیں, اللہ کرے شیعہ نہ ہو جس کے منہ سے ہائے نہ نکلے. پھر وہی کیوں روتی تھی. اٹھا خاک سے تیرا غیرت کا پروردگار امام, اس کے گلے میں دونوں باہیں ڈال کے مولا رو کے فرماتے ہیں تو نے جو پہلی بات سنی ابن منظر وہ بھی ٹھیک تھی, جو تیرا سوال تھا وہ بھی منطقی تھا. میری بہن سب سے زیادہ اس لیے روتی تھی کہ جتنے قریب سے اس نے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے ہم میں سے کسی بہن بھائی نے نہیں دیکھا. یہ کہتا مولا کتنا فاصلہ تھا. ابن منظر سے مولا فرماتے ہیں میرے بابا اور سکینہ میں ایک شمر کے ہاتھ کا فاصلہ تھا. وہی ہاتھ کبھی سکینہ کی طرف جاتا, وہی کبھی بابا کی طرف جاتا تھا. ہر دفعہ اٹھ کے کہتی تھی چچا عباس میرا بابا چھڑاؤ. بھائی بڑا کمال گری. اللہ کرے بھائی جو حسین کی بیٹی کا دکھ سن کے ہائی کر رہے ہیں کبھی اپنے ذاتی غم میں کبھی نہ رو. ایک روایت پڑھوں پھر پتہ نہیں کب سیدادہ آنا نصیب ہو. حضور کی نماز کا وقت ہو گیا. ہم مولا کے جو کچھ اصحاب موجود تھے ہم نے مولا کے پیچھے نماز شروع کی. لفظ محسوس کرو تو ساری زندگی کرو, نہ محسوس کرو تو بھیا بات ہی کوئی نہیں. کہتا نماز کے دوران کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے نماز پڑھتے ہوئے کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے قنوت میں 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کی جنہوں نے ہائی نہیں نہ کی. مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. یہ وہ سجاد ہے جو لعنت کر رہا ہے. پتہ کون, جس کا اتنا کلیجہ ہے کہ وہ اکبر کے قاتل کو یوں کھانا پیش کر سکتا ہے. اگر اس نے کسی پہ لعنت کی ہے تو خود فیصلہ کرنا کہ اس نے مولا کو کتنی تکلیف پہنچائی. اس ممبر کی عزت کی قسم ہے, ممبر پہ بڑے ہوئے ذکر حسین کے قرآن کی قسم ہے. میں نے سیدادہ آج تک 7 نہیں پڑھے, میں نے آج تک زیادہ سے زیادہ بھائی جان 3 پڑھے. 2 سال پہلے ضلع ناروال محرم پڑھتے ہوئے 3 پڑھے ہیں. اور مولا حسین کی قسم ہے, حسین کی بیٹی کی راجہ صاحب قسم ہے. عالم یہ ہو گیا تھا تیسرے پہ لعنت جب میں پڑھ رہا تھا. کسی ماتمی کا منہ پھٹ گیا تھا, کسی کا سر پھٹا ہوا تھا, کوئی بے ہوش ہو گیا تھا اور اٹھا کے باہر لے کے جا رہے تھے. ایک پڑھ رہا ہوں, ایک لفظ کہتا ہوں یار کوئی تو بندہ ہائی کرے گا. مجھے اس قرآن کی عزت کی قسم ہے, جن 7 پہ مولا نے لعنت کی ہے نا ان میں سے 3 وہ تھے جنہوں نے سکینہ کو بڑا مارا ہے. اللہ اکبر بھائی کیا بات ہے بھائی, کیا 3 وہ ہیں جن پہ لعنت مولا نے بہن پہ ظلم کی وجہ سے کی ہے. ان میں سے ایک نام تھا عطرہ ابن عبداللہ. جتنے بیٹھے ہو جن تک میری آواز جا رہی ہے سارے ایک دفعہ کو اللہ اس پہ لعنت کرے. بے شمار مولا سے یہ 7 کا پوچھ رہا تھا حضور ترتیب سے, مولا اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا. جیسے ہی نام آیا نا عطرہ ابن عبداللہ, بادشاہ اس نے کیا کیا ہے, یہ تو اتنا معروف بھی نہیں, اس نے کیا کیا ہے. اس کی طرف دیکھ کے مولا فرماتے ہیں اس کا نہ پوچھ, اس نے مجھے بڑا رلایا ہے.
کہاں تک ہائے آئے تو مجھے لگے کہ شیعہ ماں کے پالے ہوئے ماتمی عزادار کہاں کہاں بیٹھے ہوئے جی. اس کا نہ پوچھ، اس نے مجھے بڑا رلایا ہے. مولا کے انکار پہ آہستہ سے سر جھکا کے کہتا ہے مولا بتا دیں آپ کی مرضی، نہ بتائیں آپ بادشاہ ہیں آپ کی مرضی، ورنہ آپ کو واسطہ زینب کی چادر کا ہے. ہائے ہائے، میری تو وہ واسطہ ہے جس کی رد اللہ کے پاس بھی نہیں ہے. میرا نانا محمد اس واسطے کو رد نہیں کرتا، میری اماں نہیں رد کرتی، میرا بابا علی اس واسطے کو رد نہیں کرتا. میں تجھے بتاؤں اس بے غیرت نے کیا کیا ہے. اور میں نے یہ طے کیا وہ جس دن یہ ساتھ کے ساتھ پڑے گئے سلطان شاہ جی وہ مجلس بھی زندگی کا آخری. میں تجھے بتاؤں اس بے غیرت مطرح ابن عبداللہ میم توئے رہے ہے مطرح نام یاد رکھ رہا، جب یاد ہے اس پہ لعنت کرنا. یہ کہتا میں زانو تہ کر کے مولا سجاد کے سامنے ایسے بیٹھوں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. مولا کا چہرہ بالکل میرے چہرے کے سامنے تھا. کہتا غریب نے رونا شروع کیا. مولا کی آنکھوں سے سرخ آنسو اس رفتار سے بہ رہے تھے جیسے جنت کی آبشار بہتی ہے. غریب نے دونوں بازو میرے گلے میں ڈالے. اب مولا نے رونا بھی شروع کیا اور بھائی جان سلطان شاہ جی یہ بتانا بھی شروع کیا کہ اس بے غیرت نے ظلم کیا کیا ہے. مولا فرماتے ہیں ابن منذر یاد رکھنا یہ وہ بے غیرت ہے جس نے شام غریباں تک ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا. جب 11 محرم کو ہمارا لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا ہے، جہاں بڑے بڑے جرنیل ابن سعد، خولی، حسین بن نمیر یہ سارے بے غیرت کھڑے تھے، یہ ان کے سامنے جا کے تانا مار کے کہتے تم نے جان بوجھ کے مجھے ظلم نہیں کرنے دیا تاکہ سارا انعام تم لے جاؤ، میں انعام سے محروم رہ جاؤں. ابن سعد بے غیرت نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک خیمے میں لے کے گیا. مجھے دیکھنا جو سر جھکا کے بیٹھو ایک لمحے کے لیے، مجلس تمام ہو رہی ہے، اسے خیمے میں لے کے گیا. کہتا ہے بول کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے انعام سے محروم کر دیا، تم نے سارا انعام خود لے جاؤ گے. ابن سعد اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے غصہ کیوں کرتا ہے؟ ہم نے علی کی بیٹیوں پہ ظلم کوئی ختم کر دیے ہیں، ابھی تو ہمارا ظلم کا سفر شروع ہونے والا ہے. اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے انعام چاہیے. اب ابن سعد اپنے سامان جنگ کے پاس گیا جو انہوں نے باندھ لیا ہوا تھا. مجھے اس منبر کی عزت کی قسم حضور اس نے سامان جنگ دوبارہ کھولا، اندر سے ایک لوہے کا تازیانہ نکالا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کیل لگے ہوئے تھے، جس کے اندر گوشت ہے پتھر نہیں، اسے کہہ ماتم کرنا. جو بندہ مجلس دیکھنے آیا اس سے بات نہیں ہے. کہتا لوہے کا تازیانہ نکالا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے. یہ کتا اسے وہ تازیانہ دے کے کہتا تو یہ پکڑ اور تیری شام تک ڈیوٹی یہ ہے تو نے ان سواریوں کو رکنے نہیں دینا جن پہ علی کی بیٹیاں سوار ہیں، جن پہ علی کی پوتیاں سوار ہیں، جن